الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہو چکا ہے. اس مہینے کا استحضار، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس میں کرنے والے کام، ان سب کو اپنے ذہن میں بار بار دہرایا جائے. یہ فضیلت والا مہینہ تو ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی فضیلت کتنی ہے تو میری امت تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان رہتے. اندر کی بات ہوتی ہے، ہمارا اندر نہیں بنا ہوا تو ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ رمضان قریب آ گیا، کیا ہوگا، دن بڑے ہوں گے، گرمی زیادہ ہوگی، مہنگائی ہوگی، لوڈ شیڈنگ کا کیا بنے گا، تراویح پڑھنی پڑے گی، روٹین آؤٹ ہو جائے گی. اور جن کا دل بنا ہوا تھا وہ 6 مہینے پہلے سے دعائیں شروع کر دیتے، اے اللہ رمضان تک زندہ رکھ، رمضان نصیب ہو جائے، پھر سے یہ مبارک ساعات ہمیں مل جائے. یعنی 6 مہینے پہلے سے انتظار اور دعائیں، اور بھرپور رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک رونا دھونا کہ جو رمضان کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا. یعنی ان کا پورا سال رمضان کے گرد گھومتا تھا.
رمضان کی فکر میں رہتے اور ایک روایت میں ہے لکل شیء زکات، ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے جو اس کو پاک کرتی ہے۔ وزکات الجسد الصوم، بدن کی جو زکات ہے وہ روزہ ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا جسم گویا کہ پاک ہوتا ہے۔ جب یہ دن بھر کھانے پینے سے اور بیوی کے قریب جانے سے رکتا ہے تو اس میں فرشتوں والی صفات اور خاصیت پیدا ہوتی ہے، ملکوتی صفات اس کی غالب ہوتی ہے۔ لیکن یہ روزہ فائدہ تب دے گا کہ جب اس کی روح کو حاصل کیا جائے، اور روزے کی روح کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ 30 روزے رکھنے کے بعد بھی تقویٰ نہیں آیا، رمضان سے پہلے جو کیفیت تھی پورا رمضان گزرنے کے بعد بھی جو کی تو رہی، تو اس نے روزے کی روح کو حاصل نہیں کیا۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، حدیث پاک میں آتا ہے کم من صائم لیس من صیامہ الا الظما، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں ان کا روزہ ان کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتے، وہ بھوک ہڑتال پر رکھتے، بس کھانے کی روٹین چینج ہو گئی۔ بلکہ رمضان میں تو ہم لوگ غیر رمضان سے بھی زیادہ کھاتے ہیں، سحری میں کھاتے رہتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ افطار تک کھٹی ڈکارے آتے ہیں، اور پھر افطار سے جو نان اسٹاپ شروع ہوتے ہیں تو پھر سحری تک کھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو مقصد تھا کہ کھانا کم ہو جائے، بھوک کا احساس پیدا ہو جائے، لوگوں کی غربت کا احساس پیدا ہو جائے، لوگ فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، یہ احساس پیدا ہو جائے، وہ احساس تو پیدا نہیں ہوگا۔ ہم نے روٹین بدل دی، کھانا پینا پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم اس وعید کا مصداق نہ بنیں کہ بہت سے لوگ ان کو روزہ صرف بھوک پیاس دیتا ہے اور کچھ نہیں دیتے، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ساری رات جاگتے ہیں لیکن بس جاگتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اور روزے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ترتیب وار اس کو ذکر کرتے ہیں۔ روزے کا پہلا سبق کہ اس سے صبر مل جائے، فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ قرآن میں جب روزہ دار کے اجر کو ذکر کیا، نماز کے اجر کو ذکر کیا، زکات کے اجر کو ذکر کیا، تو اس میں صبر کی بات آئی، فرمایا یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے دیا جائے گا، اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کی گنتی ممکن نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ بے صبری بھی ہم رمضان میں دکھاتے ہیں، جس مہینے کا نام ہی صبر والا مہینہ تھا، سب سے زیادہ بے صبری بھی ہم رمضان میں دکھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ
کہ ایسا صبر کا مہینہ ہے کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس کو کہو انی صائم، میرا روزہ ہے، میں لڑوں گا نہیں، میرا روزہ ہے کہہ کر جھگڑا ختم کرنے کا حکم ہے۔ ہم میرا روزہ ہے کہہ کر جھگڑا شروع کرتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ میرا روزہ ہے، اور روزے کو ہم نے اپنے اوپر حاوی کر دیا ہے، سوار کر دیا ہے، مسلط کر دیا ہے، بوجھ سمجھ لیا ہے۔ بھائی ایک آدمی عصر کو گھر آ رہا ہے کہ افطار گھر میں کروں گا، اگر آسانی سے پہنچ گیا، کسی کو تکلیف دیے بغیر پہنچ گیا، سگنل کو توڑے بغیر پہنچ گیا تو اچھی بات ہے۔ بالفرض اگر رش میں اور وہ سگنل پر ہی روزہ افطار کر لے، کھجور کھا لے، جگہ جگہ چوک چوراہوں پر، شاہراہوں پر، سگنلز پر لوگ افطار باکسز دے رہے ہیں، لوگ دسترخوان بچھا کر افطار کرا رہے ہیں، اگر ایک دن ہم نے باہر افطار کر لیا تو کوئی قیامت نہیں آئی، بلکہ ایسے موقع پر کہ میں صبر کر لوں، غلط اوورٹیک نہ کروں، سگنل کو نہ توڑوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں، کسی کو ایذا دینے کا سبب نہ بنوں، اور میں نے روڈ پر افطار کر لیا، اس افطار کا اجر گھر اور مسجد کے افطار سے بھی زیادہ ہے، چونکہ اس میں صبر آ گیا۔ ہم کہتے نہیں میرا گھر میں پہنچنا ضروری ہے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ ہر آدمی یہ نیت کرتا کہ بھائی آسانی سے پہنچ گیا تو ٹھیک، ورنہ گاڑی میں افطار کر لوں گا، روڈ پر افطار کر لوں گا۔ اللہ اس سے زیادہ خوش ہوں گے کہ اس نے صبر کیا اور میرے بندوں کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ روزے کا مقصد تو صبر تھا، صبر نہیں آیا تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اسی لیے فرمایا شہر الصبری، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اب اس پر ایک مثال ہے، ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے اور پہلے یہ ایک علاقے کے بادشاہ تھے، تو وہ ایک دفعہ حج یا عمرے کے لیے آئے، اور جب مناسک اور ارکان سے فارغ ہوئے تو بال حلق کروانے کے لیے حجام کے پاس چلے گئے، نائی جس کو ہیئر ڈریسر کہتے ہیں۔ تو وہ جب ان کے بال حلق کرنے لگا تو ایک امیر آدمی آیا اور اس نے 1 دینار حجام کو دیا۔ وہ لالچ میں آ گیا کہ یہ تو غریب سا آدمی لگ رہا ہے، پتہ نہیں پیسے پورے دے گا بھی نہیں، تو اس نے اس امیر آدمی کے بال پہلے قصر کیے، حلق پہلے کروایا، پیسے لے کے اس کو فارغ کر دیا، پھر اس کا تھوڑا سا کام کیا، دوسرا امیر آدمی آ گیا، اس نے بھی 1 دینار دیا، پھر اس کو چھوڑ کر اس کا کام کیا، اس کو فارغ کیا، وہ چلا گیا، پھر اس کا کام کرنے لگا، تیسرا آدمی آ گیا، اس نے بھی 1 دینار دیا، پھر اس کو فارغ کیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ریڈی پر فروٹ والا فروٹ بیچ رہے ہیں اور ایک آدمی یا عورت آڈر کی وہ چیز لے رہی ہے، اتنے میں ایک گاڑی رکتی ہے اور اس کے ساتھ گن مین ہوتے ہیں اور کاٹن کا سوٹ اس نے پہنا ہوتا ہے، آئی فون اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ریڈی والوں کی راڈ ٹپکنے لگتی، پھر وہ اس کو کہتے تم صبر کرو بابا، جی سر جی سر۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جو پہلے آیا اس کا حق پہنے، وہ چاہے 10 روپے کی چیز کیوں نہ ہے۔ ہاں کسی عالم یا کسی بزرگ کے اکرام میں اگر وہ پہل کرتا ہے اور کسٹمر کی مرضی سے کرتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ لوگ
لالچ میں آ جاتے ہیں۔ رکشے والا کسی سے بات کر رہا ہے، کھارا گھر جانا ہے، 200 لو، وہ کہتا ہے نہیں 150 دوں گا۔ اتنے میں دوسرا کوئی امیر آدمی آتا ہے، اب یہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے بات شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، دل توڑنے والے، تکلیف دینے والے، لالچ والے، لیکن یہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس حجام نے بھی ایسے کیا، 4-5 لوگوں کو پہلے فارغ کر دیا۔ اب بتاؤ میں اور آپ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کی جگہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہمارا رویہ کیا ہوتا؟ ہمارا طرز عمل اور برتاؤ اور سلوک کیا ہوتا؟ ہم تو ہو سکتا ہے اس کو پیسے ہی نہ دیتے، اور دیتے بھی تو بعد میں ناخواستہ دیتے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے اس کو پیسے تو دیے لیکن دگنے دیے۔ فرض کرے اس کی اجرت بنتی تھی 1 دینار، ابراہیم بن ادم نے 2 دینار دیے، اور تو حسین ہے نا بیمار کرے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا مجھے تو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، ایک تو میں نے آپ کا حق مارا، آپ سے پہلے کئی لوگوں کو فارغ کیا لالچ کی وجہ سے، تو آپ نے برا بھی نہیں مانا، اور مجھے اجرت دینی ہی تھی تو اتنی دیتے جتنی عام لوگ دے رہے تھے، آپ نے تو ڈبل دی۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تو ہر بار مجھے چھوڑ کر جب کسی اور کا کام کرتا تھا تو مجھے غصہ آتا تھا، میرا نفس مجھے بڑکاتا اور ورغلاتا تھا، لیکن میں اپنے نفس کو قابو میں رکھتا تھا، میں برداشت کرتا تھا۔ میں مکے آیا ہوں حج کے لیے، عمرے کے لیے، ابھی میں نے طواف کیا ہے، ابھی میں نے سعی کیے، ابھی میں نے نماز پڑھی ہے، ابھی میں احرام اتارنے لگا ہوں، تو اگر اتنی عبادت کے بعد بھی میرے اندر صبر نہیں آیا، اپنے نفس کو قابو کرنا نہیں آیا، تو میری عبادت کا کیا فائدہ؟ تو تیری وجہ سے میں نے صبر کیا، اپنے نفس کو قابو کیا، اس پر مجھے کتنا اجر ملا، تو تیری وجہ سے میرا اجر زیادہ ہو گیا، اس لیے میں تجھے زیادہ دے رہا ہوں۔ ہم تو حج میں جا کے بھی لڑتے ہیں، عمرے میں جا کے بھی لڑتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی لڑتے ہیں، مسجد میں آ کر بھی لڑتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، بھائیو، بزرگوں، اسی لیے اس بار یہ نیت کر لو کہ اس رمضان میں صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی۔ یہ نہیں کہ گھر میں اب اگر اذان ہو گئی اور گھر والی کچن میں مصروف ہے، بجلی نہیں تھی، گیس نہیں تھی، مثال کے طور پر اس کو دیر ہو گئی اور 1 سیکنڈ آپ کے پاس کھجور نہیں آئی، اس طرح کی بھائی، اور جیسے یہ زندہ کھا جائے، او بھائی اگر تم نے 30 سیکنڈ 1 منٹ بعد کھجور میں منہ میں ڈال دی تو کون سی قیامت آ جائے؟ اب بات سمجھ رہے؟ اور کوئی چیز تھوڑی لیٹ ہوئی، چلو یہ نماز کے بعد کھا دوں گا۔ اصل صبر تو یہ، ہم میں سے بہت سے لوگ افطار کے وقت میں دسترخوان پر بھوکے شیر کی طرح بیٹھے ہوں گے اور یوں گور گور کر بیوی کو اور عورتوں کو گور رہے ہوں گے کہ تھوڑی سی اس سے غلطی ہوئی اور پھر ہمارا میٹر شارٹ اور دیکھ آج اختر تصویر خوشحال ہے ویر مجھے آپ اللہ کی سر ادا پختنوں تھا بابا، یہ زیادہ میں پٹھانوں کو کہہ رہا ہوں، ان کا میٹر زیادہ شارٹ ہے، اکثر ان کا میٹر شارٹ ہوتا ہے جو نسوار کے عادی ہوتے ہیں، جو سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، جو گٹکے کے عادی ہوتے ہیں، جو کسی طرح کا نشہ کرتے ہیں۔ اب رمضان میں دن بھر میں وہ نشہ تو رہا نہیں،
تو پھر اس کا دماغ شارٹ ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہماری نیکیوں کو، روزے کو، تراویح کو، زکات کو، عبادت کو، دعاؤں کو ضائع کرنے والی چیزیں۔ کون کون عمل کرے گا؟ پہلے میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ دوسرا مقصد روزے کا ایثار۔ ایثار کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ بھائی ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آ گئے، تو آپ نے اپنے گھروں میں پیغام بھیجا کہ کسی گھر میں کھانا ہے۔ بیعت وقت آپ کی 9 ازواج تھی، ہر گھر سے پیغام آیا کہ ایک مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ ہمارے آقا اور صحابہ روزہ رکھتے تھے، کبھی سحری میں 2 کھجوریں کھا لی اور پانی پی لی، کبھی افطار میں بھی کھجور کھا لی اور پانی پی لیے، بس۔ ہمارے غریب آدمی کے دسترخوان پر 6 آئٹم ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ کہتا ہے مزید و میران ہو کرے۔ ناشکری ہے، ناشکری ہے۔ تو کسی گھر میں ایک مہمان کے کھانے کا انتظام نہیں، بتاؤ۔ وہ آقا کہ دونوں جہان بنائے آقا کی وجہ سے، وجہ کائنات، اور وہ آقا کہ اشارہ کر دیں تو مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں۔ آپ اشارہ کریں تو جنت کا دسترخوان جنت کی نعمتوں سے بھرا ہوا وہ سامنے پیش ہو جائے، لیکن امت کو تعلیم دینا مقصود ہے۔ تو ایک انصاری صحابی نے کہا آقا میں آپ کے مہمان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لے گئے۔ اچھا، گھر والی کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، تو اس نے کہا کہ گھر میں تو اتنا کھانا ہے کہ بچوں کا ہو جائے گا، میرا اور تمہارا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو اور یہ کھانا مہمان کے سامنے لا کر رکھ دو۔ اس زمانے میں دستور تھا، ابھی بھی ہے، کہ مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہیں بیٹھتا تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو کہا کہ میں بھی ساتھ بیٹھوں گا، لیکن اگر میں بھی کھاؤں گا تو کھانا تو کم ہے، وہ بھوکا رہ جائے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس لیے جیسے ہی تم ہمارے سامنے کھانا رکھو تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، مہمان کھاتا رہے گا، میں منہ ہلاتا رہوں گا تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ چنانچہ میاں بیوی نے ایسا کیا۔ صبح جب یہ مسجد میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہو چکی تھی اور آقا مسکرا رہے تھے۔ انصاری صحابی کو تو پتہ نہیں ہے کہ آقا کو وحی آ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، تیرے اس عمل پر اللہ بہت خوش ہے۔ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، اور قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے، وہ لوگ جو دوسروں کو اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہیں، مہمان کو کھلایا، بچوں کو بھوکا رکھا، مہمان کو کھلایا۔ فرمایا جس کو بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب۔ تو روزہ شہر المواسات، ایثار کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ کوئی راشن تقسیم کر رہا ہے، آپ لائن میں کھڑے ہوئے اور 10 راشن ہیں اور 20 لوگ ہیں، ہر یو بزور لگن چے ماتا ملاوش،
ہر آدمی زور لگاتا ہے مجھے مل جائے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ یہ سوچیں کہ شاید یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہوگا، اس کو مل جائے، میرا اللہ دوسرا انتظام کر دے گا۔ یہ ایثار ہے۔ یہ باتیں بھی بڑی عجیب لگ رہی ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن صحابہ نے کر کے دکھلایا، تابعین نے کر کے دکھلایا، ابھی بھی اللہ والے دنیا میں موجود ہیں۔ تو یہ ایثار کا مہینہ ہے۔ تیسری چیز تزکیہ نفس، روزے کا مقصد نفس پاکیزہ ہو جائے اور بدن پاکیزہ ہو جائے۔ میں نے شروع میں روایت پڑھی لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، ہر چیز کی ایک زکات ہے، بدن کی زکات روزہ ہے۔ تو اگر روزہ رکھ کر بھی تزکیہ نہیں ہوا، ایک جھگڑا تو ہم نے دن میں کرنا ہی ہے، چاہے وہ بیوی سے ہو، چاہے وہ اولاد سے ہو، چاہے وہ پڑوسی سے ہو، چاہے وہ رشتہ دار سے ہو، چاہے وہ فروٹ والے سے ہو، چاہے وہ رکشے والے سے ہو، تو بھائی اس کا روزہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تزکیہ نفس، میرا نفس پاک ہو جائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا حنظلہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا جی آقا کی مجلس میں ہوتا ہوں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، دنیا سے جی بھر جاتا ہے، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو یہی تو منافقت ہے، ادھر کچھ اور ادھر کچھ اور۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ آقا نے جب دونوں کی بات سنی فرمایا ساعتن فساعتن، یہ تو گھڑی گھڑی کی بات ہے، ظاہر ہے مسجد میں، مدرسے میں، تبلیغ میں، خانقاہ میں، جمعے کے بیان میں، شب جمعہ کے بیان میں، تعلیم کے حلقے میں، درس میں کیفیت کچھ اور ہوگی، باہر جائیں گے اس میں فرق آ جائے گا، زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں، لیکن ان کو تو اپنا ڈر لگا ہوا تھا۔ اور چوتھا مقصد رضائے الہی، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور دن کو روزہ رکھنا ہے اور رات کو تراویح پڑھنی۔ فرمایا من صام رمضان، جو روزہ رکھے گا ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے گناہ معاف۔ من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے گا، اس سے تہجد مراد نہیں ہے، تہجد کی فضیلت الگ ہے، اس سے تراویح مراد ہے۔ چونکہ یہ جو رمضان کہا تو تہجد تو غیر رمضان میں بھی ہوتی اور تراویح غیر رمضان میں نہیں ہوتی۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح لکھی اور اس میں باب باندھا الترغیب فی قیام رمضان، اس کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا، معلوم ہوا یا قیام سے مراد تراویح، اور جو رمضان میں تراویح پڑھے گا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے۔ اور تراویح کتنی رکعتیں؟
20۔ ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ اور امام نسائی نے ذکر کیا سنت لکم قیاما، میں نے روزہ اللہ نے فرض کیا اور تراویح کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ یہ سنت مؤکدہ ہے جس کی آقا نے تاکید فرمائی، آقا نے مواظبت اور پابندی فرمائی۔ اور لمواظبت الخلفاء الراشدین، چاروں خلفاء نے اور اجمع صحابہ، تمام صحابہ نے تراویح اور 20 رکعت تراویح پر مواظبت فرمائی، اجماع حاصل ہے۔ اور علماء نے حکمت لکھی 20 رکعت تراویح کیوں ہے؟ روایات تو ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ب20 رکعۃ والوتر، 20 رکعۃ سوى الوتر، دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وتر بھی۔ حضرت جابر کی روایت ہے آقا 24 رکعت نماز پڑھاتے تھے وتر کے علاوہ، 20 تراویح، 4 عشاء کی فرض اور 3 وتر۔ یوتر بثلاث، 3 وتر کے الفاظ ہیں۔ لیکن حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے، یہ نئی بات ہے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ بھائی دن میں فرض نمازیں اور واجب وہ کتنی ہے کسی کو پتہ ہے؟ وہ 20۔ فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 رکعت فرض 6، عصر کی 4 رکعت فرض 10، مغرب کی 3 رکعت فرض 13، عشاء کی 4 رکعت فرض 17 اور 3 وتر، کتنی ہو گئی؟ 20۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر قیامت کے دن کسی کے فرض نمازوں میں کمی ہوگی تو سنت اور نفل سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو یہاں پر فرض اور وتر واجب کتنے تھے؟ 20، اور تراویح بھی 20، تو اس 20 سے اس 20 کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اور دوسری دلیل کہ سنت مؤکدہ، فجر کی 2 سنت، ظہر کی 4 سنت 6، اور ظہر کے بعد کی 2 سنت، کتنی ہو گئی؟ 8، اور مغرب کی 2، کتنی ہو گئی؟ 10، اور عشاء کے بعد کی 2، 12۔ تو وہاں 12 ہیں، تو کم از کم رمضان میں ہر سنت ڈبل ہو جائے، ہر سنت پہلے سے زیادہ ہو جائے۔ اس لیے 20 رکعت تراویح جو پڑھے گا فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور آخری بات، اس رمضان میں زکوٰۃ دینے کے لیے رمضان شرط نہیں، وہ جب آپ کے مال پر سال پورا ہو جائے، وہ کوئی بھی مہینہ ہو، زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ لوگوں نے اپنی روٹین ایسی بنائی ہے کہ وہ رمضان ہی میں حساب کتاب کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے رمضان میں زکوٰۃ دی جائے۔ لیکن زکوٰۃ دینا کیوں ضروری ہے؟ یہ تو پورا ایک تفصیلی چیپٹر ہے، ابھی وقت اتنا نہیں، لیکن میں اتنا بتاؤں کہ جیسے بدن میں خون گردش کرتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے، اگر کہیں پر خون رک جائے، جم جائے، آگے گردش نہ کرے تو تھوڑا پھنسی اور زخم ہو جاتا ہے، اور جسم کا وہ عضو معطل، بیکار اور خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ پیسہ پورے معاشرے میں سرکل میں ہوگا، گھومتا رہے گا، سرکولیشن میں ہوگا، تو معاشرہ خراب نہیں ہوگا۔ جب یہ دولت کسی خاص لوگوں کے پاس جمع ہو جائے گی تو اس سے معاشرے میں فساد آئے گا۔ یہ دولت کچھ ہاتھوں میں منجمد نہ ہو، ارتکاز نہ ہو، فریز نہ ہو، سرکل گھومتا رہے، اللہ نے اس کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا، مالدار غریب کو زکوٰۃ دے۔
اور زکات سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے اور صاحب حیثیت پر ہوتی ہے، لیکن انفاق کا حکم پورا سال ہے، نفلی صدقہ وہ غریب آدمی بھی دے سکتا ہے۔ ہمارا تصور یہ کہ صدقہ صرف امیر آدمی دے گا، اور بھائی غریب کے پاس 100 روپے، 100 میں سے 10 بھی تو دے سکتا ہے، 1000 میں سے 50 بھی تو دے سکتا ہے۔ اور تیسرا وراثت کے احکام اور وصیت کے احکام، یہ مر گیا میراث لینے کو ملے گی، مرتے ہوئے اس نے وصیت کی پیسہ اس کو ملے گا۔ تو زکات، انفاق، نفلی صدقات، وراثت، وصیت اور کفارہ، قسم توڑ دی کفارے میں کھانا کھلاؤ، اتنے پیسے دو، روزہ نہیں رکھ سکتا فدیہ دو، عید کے دن صدقہ فطر دو، یعنی مختلف طریقوں سے اس مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم رمضان میں اپنی زکات ضرور نکالیں۔ کن چیزوں پر زکات ہے وہ سن لیں۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے 7.5 تولہ، تو پھر اگر اس کے پاس کوئی دوسری چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، پھر بھی یہ زکات دے۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں ہمارے پاس 7.5 تولہ، 8 تولہ، 10 تولہ سونا ہے لیکن اور کچھ بھی نہیں، پھر بھی زکات دے گی۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں یہ تو ہمارے استعمال کا سونا ہے، تو سونا استعمال کا ہی ہوتا ہے، پھر بھی زکات دے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں سونا بسکٹ کی شکل میں پڑا ہوا ہے، استعمال نہیں ہوتا، اس پہ بھی زکات دے۔ صرف سونا ہو اور 7.5 تولہ ہو تو اس پہ زکات دیں گے، چاہے اسی سونے کو بیچ کر کیوں نہ۔ لیکن اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، 2 تولے ہیں، لیکن کچھ چاندی بھی ہے، کچھ تجارت کا سامان بھی ہے، کچھ نقد پیسے بھی ہے، تو پھر 7.5 تولے سے کم سونے پر بھی زکات ہے۔ اس 2 تولے سونے کی قیمت جو چاندی ہے یا نقد پیسہ ہے یا تجارت کا پیسہ ہے، سب کی قیمت کو ملاؤ گے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو کراس کرے گا تو یقیناً کراس کرے گا۔ آج کل 2.25 لاکھ روپے بنتے، تو اس کو زکات دینی پڑے گی۔ 12 سونے پر زکات، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ، چاندی پر زکات، کیش پیسوں پر زکات، تجارت کے سامان پر زکات، جس میں بیچنے کی نیت، وہ گھر کہ اس کو بیچوں گا، وہ پلاٹ کہ اس کو بیچوں گا، وہ دکان کہ اس کو بیچوں گا، وہ گاڑی کہ اس کو بیچوں گا، بیچنے کی نیت آ گئی تو اس پر بھی زکات ہے۔ ہاں اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے، مکان میں رہتے ہو یا کرائے پر دیا ہے، بیچنے کی نیت نہیں، گاڑی استعمال میں ہے یا چلانے کے لیے کسی کو دی ہے، بیچنے کی نیت نہیں، پلاٹ رکھا ہوا ہے لیکن بیچنے کی نیت نہیں ہے، گھر بنانے کی نیت ہے، تب اس پہ زکات ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے بیسی بھر رہا ہے اور 10 بیسیاں بھر چکا ہے تو وہ پیسے تو اس کے ہوئے نا، اس پر بھی زکات ہے۔ یا کسی کے پاس پرائز بانڈ پڑے ہوئے اس پر بھی زکات ہے، یا کسی کے پاس سیونگ سرٹیفکیٹ اور قومی بچت اسکیم کے سرٹیفکیٹ پڑے ہوئے اس پر بھی زکات ہے، یا کسی کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے تو آپ کے پیسے اس پر بھی زکات ہے، کسی کو آپ نے امانت میں کچھ پیسے دیے ہوئے اس پر بھی زکات ہے۔ آپ سمجھ لیں بہت سی چیزوں پر ہم زکات نہیں دیتے۔ ہاں البتہ آپ سارا حساب کریں گے، پھر کسی کا آپ کے اوپر قرض بنتا ہے وہ اس سے نکال دیں گے، بجلی کا بل، گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل جو واجب الادا ہے، جس کی تاریخ آ چکی ہے، اس کو بھی آپ اس سے مائنس کر سکتے ہیں۔ تو علماء سے مسائل پوچھ کر زکات ادا کریں، پراپر ادا کریں، مستحقین تک پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔